ماڈیول 32 میں ہم ڈسکس کریں گے اسٹینڈرڈس ٹریننگ اینڈ کوالیفیکیشن فار پروفیشنلزم. کسی بھی پروفیشن میں ضروری ہے کہ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کے طے شدہ اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر ملک میں اس پروفیشن کا اسٹینڈرڈ ضروری نہیں کہ دوسرے ملک سے ملتا ہو، لیکن یہ بھی طے شدہ ہے کہ کسی بھی پروفیشن کے اسٹینڈرڈز ایک دوسرے ممالک کے یا اسٹیٹ کے یا معاشرے کے متضاد نہیں ہوں گے. یہ کوالٹی کے حوالے سے، اسٹینڈرڈز کے حوالے سے ویری تو نہیں کر سکتے، لیول میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کنٹراڈکٹ نہیں ہوں گے. تو ٹیچنگ کو بنیادی طرح اس پروفیشن کو بہت ہی لو پیڈ یا لو اسٹینڈرڈ سمجھا گیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب اس میں پروفیشنلزم اور پروفیشنلٹی اور اس میں پروفیشنلائزیشن کے کانسیپٹس آئے تو ٹیچنگ کے بھی ایک اسٹینڈرڈس اور اس کا معاشرے میں مقام بڑھنا شروع ہو گیا. پھر بھی it suffers in the prestigious text from the widespread assumptions that in the knowledge base is insufficient and soft. جس کا بھی کم ہوگا وہ نالج بیس اس پروفیشن کا یا اس انڈیویجول کا وہ اسٹیٹس مینٹین نہیں ہو سکے گا. بنیادی طرح دیکھنا ہے کہ اچھا پروفیشن بننے کے لیے، اچھا ٹیچر بننے کے لیے ون نیڈس لٹل مور دین نالج آف دی ریلیونٹ سبجیکٹ اینڈ دی کامن سینس. اور وہ کس طریقے سے ہوگا، اس کے لیے کئی ارینجمنٹس اور کئی پروسیجرس ہیں. موسٹ ٹیچرس دیم سیلوز کنٹینیو ٹو پرائورٹائز دیئر سبجیکٹ نالج، کہ اس کو کس طریقے سے سبجیکٹ کو ترجیح دینی چاہیے یا کسی اور اسپیکٹ کو دینی چاہیے. اوور اینڈ ابو دی نالج skills and understanding required to teach effectively. The more complex, academic and differentiated their subject knowledge becomes, the more obvious this separation. Teaching qualification. ہر لیول پہ ٹیچرس کی کوالیفیکیشن ویری کرتی ہے، اور اس کی کمپلشن اور اس کی نیسیسٹیز نیشن ٹو نیشن، ریجن ٹو ریجن ویری کرتی ہیں. تو ٹیچر کو ایک لیول پہ کام کرنے کے لیے کس قسم کا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. ہمیں دیکھا ہے کہ پاکستان میں کہ کبھی ٹریننگ کی لیول کیا رہی ہے ٹیچر کی، کبھی پروفیشنل ٹریننگ کس طریقے سے کروائی جاتی ہے، کبھی پروفیشنل کوالیفیکیشن ضروری سمجھی گئی ہے تو کبھی نہیں سمجھی گئی ہے. اسٹینڈرڈس کسی پروفیشن کے لیے، کسی بھی پروفیشن کے مینس ہر پروفیشن کے اسٹینڈرڈس طے کرنا، اسٹینڈرڈس ہونا بہت ضروری ہے. وہ ایک لسٹ آف دی اسکلس اینڈ کمپیٹنسیز ہوتی ہیں، وہ اسٹینڈرڈس ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ایک ٹیچر کو یا ایک پروفیشنل کے پزیز ہونے، اس کو ایکوائر کرنی چاہیے یا اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہونا چاہیے. پاکستان میں اور تو ورلڈ وائڈ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی جو مثلا یونیورسٹی کے ٹیچرس کی ٹریننگ کی جب ہم بات کریں گے، HEIs ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی جو ٹریننگ ہے اس کا کانسیپٹ ویری کرتا ہے. ایڈوانس کنٹریز میں اس کو بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ڈیولپنگ نیشنز میں اس کو اہمیت اتنی نہیں دی جاتی ہے. ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ ٹریننگ کرانے کے لیے کیا ازمپشن ہوتی ہے کہ ٹیچر کے پاس نالج ہونی چاہیے، ٹیچر کے پاس اس سبجیکٹ پڑھانے کے لیے اسکلس ہونی چاہیے، اور اس ٹیچر کی اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آف دی پروفیشن، آف دی پیئرس، آف ہمسیلف. UK میں ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس دیے گئے ہیں اس ٹیچنگ کے لیے. نمبر 1 اسیسنگ لرنرس نیڈ. ٹیچر کو آنا چاہیے کہ لرنر کی نیڈ کیسے اسیس کی جائے، لرنر کی نیڈ ہوتی کیا ہے. دوسرا پلاننگ اینڈ پریپیرنگ ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروگرامس. اینڈ تھرڈ ون ڈیولپنگ اینڈ یوزنگ اے رینج آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ٹیکنیکس. فورتھ ون از مینیجنگ دی لرننگ پروسیسز. اینڈ ففتھ ون از پرووائڈنگ لرنر وتھ سپورٹ. کس قسم کی سپورٹ چاہیے لرنر کو، کیا سپورٹ چاہیے، اس کو فیڈ بیک چاہیے، اس کو مینٹورنگ چاہیے، اس کو گائیڈنس چاہیے، اس کو کاؤنسلنگ چاہیے، اس کو فیسیلیٹیشن چاہیے، کس قسم کی چاہیے. اسیسنگ دی آؤٹ کمس آف دی لرننگ اینڈ دی لرنرس اچیومنٹ. وہ ٹیچر کی کمپیٹنسی بہت ضروری ہے. اور ریفلیکٹنگ اپان اینڈ ایویلیوٹنگ ونس اونس پرفارمنس. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ میرا پروفیشنل اسٹینڈرڈس کم ہو جائے گا. اور 8th ہے پلاننگ فیوچر پریکٹس.
کہ کس طریقے سے میں نے آگے کام کرنا ہے اور پروفیشن کی کس قسم کی ریکوائرمنٹ آئیں گی اس کو کیسے کرنا ہے. ٹریننگ ایکسپیرینس، یہ جو ٹریننگ ہے ایک کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے، وہ ہر ادارے کی، ہر انڈیویجول کی، ہر نیشن کی، ہر پروونس کی. ہم دیکھیں کہ پاکستان میں کیونکہ پروفیشنل پروونسز کے اپنا ایک سیٹ اپ ہے، تو اس میں ٹیچرس کی ٹریننگ، ہر پروفیشنل کی ٹریننگ کا علیحدہ ایک نظام ہے اور ایک کنٹینیوس ایکٹیویٹی سمجھا جاتا ہے. اور ٹریننگ پروگرامس جو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں آر نارملی ریکوائرڈ بائی دیئر اون انسٹیٹیوشن. اگر انسٹیٹیوشن سمجھتا ہے کہ اس میں ٹریننگ کرانی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھتا ہے تو نہیں کرانی. اس کا ایڈوانس کنٹریز میں جب آپ مثال دیکھیں گے کہ ہیڈ آف دی اسکولس، جس کو پرنسپل کہا جائے، ہیڈ ماسٹر کہا جائے، وہ ٹیچرس کی ٹریننگ کا ڈٹرمن کرتا ہے. پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، صوبائی لیول پہ، قومی لیول پہ ٹیچرس کے اسٹینڈرڈس امپرومنٹ کے لیے ٹریننگ کروائی جاتی ہے. یہ اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اگر براڈر اسپیکٹرم میں کرانی ہے یا نیروور اسپیکٹرم میں کرنی ہوتی ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے دو حوالوں سے. ایک تو وہ ادارہ طے کرتا ہے، ایک وہ انڈیویجول کنسرن طے کرتا ہے کس قسم کی ٹریننگ کرانی چاہیے. یہ جو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اس ڈیٹا کے بیس پہ یہ کام کروایا جاتا ہے کہ اس کے لیے نیڈ اسیسمنٹ کر کے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے کس قسم کو ٹریننگ دی جائے، اور وہ اسیس کی جاتی ہے، اس کو میئر کیا جاتا ہے. اس بیس پہ ٹریننگ کی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ٹیچرس کے ایٹیٹیوڈ میں، ٹیچر کے اسکلس میں کس قسم کی تبدیلی لائی جائے. اور اس میں وہ ادارے کو یا انڈیویجول کو ایویڈنس شو کرنی پڑتی ہے کہ ٹیچنگ میں کس طریقے سے، مختلف طریقوں سے آپ ٹیچنگ کو امپروو کر سکتے ہیں. اور ڈسپلن ریلیٹڈ ریسرچ بھی ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے. اور افیکٹو ٹیچنگ جو ڈپینڈ کرتی ہے بندے کے ٹریننگ پہ، ایز ویل ایز پرسنل ایٹیٹیوڈس پہ، پرسنل کوالٹیز پہ. لرننگ کمیونٹیز ٹیچرس کی ٹریننگ میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. اس میں لائک مائنڈیڈ پروفیشنلس اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ اکٹھا کام کرتے ہیں، اور اس میں ٹیچر کی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. اور وہ کمیونٹیز سبجیکٹ وائز بھی ہو سکتی ہے، ٹاپک وائز بھی ہو سکتی ہے، ایریا وائز بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کس قسم کی اپرچونیٹیز کرتی ہیں، وہ انریچمنٹ کراتی ہیں. آپ کے پاس جو نالج ہے، آپ کے پاس جو اسکلس ہیں، وہ انریچ ہوتے ہیں. آپ اپنے ایکسپیرینس یا دوسرے کے ایکسپیرینس وہاں شیئر ہوتے ہیں، وہ پرسپیکٹیوز. اور فار پروفیشنل چینجز ان دا ریلیٹیولی سیف انوائرمنٹ وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. اور کولابوریشن بھی ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے آپ کی پروفیشنل انوانسمنٹ کے لیے اور ٹریننگس کے لیے. اور لیو اینڈ وینگر نے 1991 میں، اور بیتھ مارکر نے اور اس کے کولیگز نے سن 2000 میں یہ کہا کہ اپرچونیٹیز اینڈ انگیجمنٹس یہ آپ کی کولابوریشنس اور آپ کی لرننگ کمیونٹیز کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. اور کمیونٹیز دیم سیلفز آر ٹرانسفارمڈ اینڈ ریپروڈیوسڈ. اس کمیونٹیز میں تبدیلی آ سکتی ہے. وہ جو لرننگ کمیونٹیز ہے وہ اس کو دوبارہ چینج کیا جا سکتا ہے، وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتی ہے. اور پروفیشنل آئیڈینٹی از ناٹ سمپلی امپوزڈ فرام ابو، کہ جو امپوز نہیں کی جا سکتی، وہ کمیونٹیز طے کرتی ہیں.